بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایمانیات کے حوالے سے ابتدائی سبق پڑھیں گے، اس کو پہلا سبق سمجھ لیں۔ اور یہ ہر مسلمان مومن مرد عورت چھوٹے بڑے کے لیے ایسے ضروری ہے جیسے ہمارے لیے کھانا پینا ضروری ہے۔ کھانے پینے سے انسان زندہ رہتا ہے جسم سے، اور ایمان سیکھنے سمجھنے سے انسان مومن بن کر زندہ رہتا ہے۔ ویسے تو زندہ کافر بھی ہے، مسلمان اور کافر میں جو اصل زندگی کا معیار ہے وہ ایمان ہے۔ تو یہ آج ہمارا پہلا سبق ہے، اس کو ہم نے پہلے بھی آپ کو دروس میں بتایا تھا، اور اس میں آج ہم یعنی آخری اختتامی حوالے سے جو چیزیں کچھ نئی پیش کریں گے، اور یہ بڑے بچے اور بھی تاکہ ان کو بھی اس چیز کا پتہ چل جائے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بات سمجھیں گے، لفظ ایمان جو ہے الف یا میم الف نون، کتنے حرف اس میں بنتے ہیں؟ 5۔ جو لفظ ایمان 5 حروف کا مجموعہ ہے۔ ان حروف پہ ہم آخر پہ بات کریں گے۔ پہلے آپ تھوڑا سا یہ سمجھیں کہ لفظ ایمان کس لفظ سے بنا ہے۔ تو یہ ہم نے بتایا تھا کہ ایمان کس لفظ سے بنا ہے؟ آمنا۔ اب آمنا کا معنی کیا ہے؟ امن میں آ جانا، امن دینا۔ یعنی جو ایمانیات کو قبول کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، اور پھر ایمان پہ ہی دنیا سے وہ چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو بے ایمانوں کے لیے دوزخ جیسی بھیانک سزا کا گھر بنایا ہے، اس سے بندہ امن میں آ جاتا ہے۔ تو ایمان کو ہم بچا لیں گے، سمجھ لیں گے، تو جہنم جیسی آگ سے بچ جائیں گے۔ تو لفظ ایمان کس لفظ سے بنا ہے؟ آمنا سے۔ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ایمان کہتے کسے ہیں۔ تو یہ ہم نے پڑھا تھا، تو جو پڑھا تھا اب وہ آپ بتائیں گے ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہاں، پورے دین کو ادب کے ساتھ سچا ماننا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھو، جاننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ جاننے کا نام تو علم ہے۔ جاننے کو بتیرے لوگ جانتے ہیں دین کو، باتوں کو، اصل بات ماننا ہے۔ اور پھر ماننے کے ساتھ ماننے کا دعویٰ بھی بہت لوگ کرتے ہیں، اور پھر ماننا بھی اصل ادب کے ساتھ ہے۔ تو وہی ماننا قبول ہے جو ادب کے ساتھ ہو۔ اس کی ایک مثال آپ سمجھ لیں، بیٹا باپ کے سر میں چھتر بھی مارے، اسے ابا بھی کہے یہ میرا ابا ہے۔ اب ابا ماننے کو تو وہ مان رہا ہے، اور چھتر بھی مارتا ہے ابے کو، تو کیا یہ ماننا ہے؟ تو ماننا وہی ہے جو تعظیم اور ادب کے ساتھ ہے۔ تو پورے دین اسلام کو ادب اور تعظیم کے ساتھ دل سے سچا ماننا، یہ اصل ایمان ہے۔ اصل کا معنی کیا بتایا تھا؟ جڑ۔ یہ اصل ایمان ہے، پورے دین کو ادب اور تعظیم کے ساتھ دل سے سچا ماننا۔ تو یہ کیا ہے؟ اصل ایمان۔ اصل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جڑ، بنیاد، نیم، مڈ۔ یہ اصل ایمان ہوا، ادب کے ساتھ سچا ماننا۔ پورے دین کو وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا، اس کا یہ ایمان یقین ہو کہ ہمارا دین جو پیارے محبوب لے کر آئے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے، میں اس کو حق مانتا ہوں، تعظیم کرتا ہوں، ادب سے اسے سچا مانتا ہوں۔ تو اب یہ کیا بن گیا؟ اصل ایمان، ایمان کی اصل۔ اتنی پتہ چل گیا نا، اتنی بات کا کہ پورے دین کو تعظیم و ادب کے ساتھ دل سے سچا ماننا، یہ اصل ایمان ہے۔ اب آپ سے کوئی بالفرض پوچھے بھئی ایمان کی اصل کیا ہے، تو یہ جواب ہوگا کہ پورے دین اسلام کو دل کے ساتھ تعظیم سے سچا ماننا، یہ اصل ایمان، جڑ ایمان۔ پتہ چل گیا اتنا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ایمان کے ہم نے رکن پڑھے تھے، تو وہ بھی آپ کو یاد ہوگا
ایمان کے رکن کتنے پڑے تھے؟ تین۔ کتنے رکن ہوئے؟ پہلا ہم نے پڑھا تھا دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور جسم سے عمل۔ اب دیکھو عمل میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے وَاسْتَطَعْتُمْ فَاتَّقُوا مَسْتَطَعْتُمْ وَاتَّقُوا مَسْتَطَعْتُمْ۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا عمل کرو۔ عمل میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن دل سے ماننے میں تو کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے نا۔ تو بعض اوقات عمل ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی ظالم آ جاتا ہے، کہتا ہے کفر بول ورنہ تجھے مار دوں گا، تو اس حالت میں اگر وہ سچ بول جائے اور کفر نہ بولے تو شہید ہو جائے گا، مقام پا جائے گا۔ لیکن اگر وہ جان بچانے کے لیے دل ایمان پہ جمع ہوا ہو اور بچانے کے لیے یعنی جان کو اگر وہ کفر جملہ بول دیتا ہے تو شرعاً وہ مجرم نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے یقین ہو کہ اگر میں یہ جملہ نہ بولوں تو مجھے قتل کر دے۔ اس کو کہتے ہیں اضطراری حالت۔ ایمان کے درجے اب کتنے پڑھے ہم نے؟ تین۔ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، طاقت کے مطابق عمل کر، یہ تین رکن ہو گئے۔ اس کو کامل ایمان بھی کہتے ہیں، اس کو ارکان کہتے ہیں نا۔ ارکان ایمان کتنے، ایمان کے رکن کتنے؟ تین ہیں، تو یہ کامل ایمان ہے۔ تینوں باتیں جس میں پائی جائیں، دل میں بھی تصدیق ہو، زبان سے اقرار بھی ہو اور عمل بھی پورا رکھتا ہو، وہ کامل مومن ہوتا ہے۔ تو اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے آج ہم ان باتوں کو دہرا رہے ہیں تاکہ یہ ہمارا ابتدائی سبق بن جائے۔ اسی کے تحت آگے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یا پڑھیں گے وہ یہ چیز ذہن میں ہوگی تو پھر ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اتنی بات واضح ہو گئی۔ اب اس سے اگلا مرحلہ یہ ایمان کے رکن ہو گئے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، اصل کیا ہے، یہ پتہ چل گیا۔ ایمان لفظ کس لفظ سے بنا یہ پتہ چل گیا۔ اب اگلا معاملہ ہے کہ ایمان کے درجے کتنے ہیں، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ کسی بچے کو تفصیل یاد ہو، گناہ کے جو درجے پڑھے تھے نا اس کو تھوڑا سا بدلیں گے تو وہی ایمان کے تین درجے بن جائیں گے۔ سب سے اعلیٰ ایمان اس کا ہے جو برائی کو ہاتھ سے روک کے اگر طاقت رکھتا ہے، یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، کامل ایمان ہے یہ۔ یعنی طاقت رکھتا ہے تو برائی کو ہاتھ سے روکے، اور ہاتھ سے روکنے کی برائی کو طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے برے کو برا کہہ دے، برائی کو برائی کہہ دے، یہ بھی اچھا ایمان کا درجہ ہے۔ ہاں اس میں اتنی بات ضرور ہے کہ اگر آپ کسی کو برائی سے روکنا چاہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں روکنے پہ غلبہ پا لوں گا، یہ برائی ختم ہو جائے گی، تو وہاں تم طاقت سے روکو گے۔ اگر تمہیں یہ خدشہ ہے کہ میں روک بھی نہیں سکوں گا اور الٹا جھگڑا کھڑا ہو جائے گا اور معاملہ بڑھ جائے گا، تو شریعت نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ وہاں خاموش رہ جانا وہ بہتر ہے۔ سمجھا نہیں؟ جتنی طاقت ہے۔ اب دیکھو نا، حکومت جو بھی فیصلہ کرے اس کے پاس طاقت ہے، وہ ماننا پڑتا ہے، لیکن ہم دل سے مانیں گے تو ایمان سے یاد ہو جائیں گے۔ دل سے ہم ان کے غلط فیصلے کو نہیں مانتے، نہ ان کے نظام کو مانتے، نہ ان کی تعلیم کو مانتے، دل سے، کیونکہ سارا نظام اس کا خلاف ہے اسلام کے۔ تو تین درجے ایمان کے ہیں۔ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ طاقت ہو تو برائی کو ہاتھ سے روکنا، طاقت نہ ہو تو زبان سے روکنا، زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے برائی کو برا جاننا، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور جو دل سے بھی برائی کو برا نہیں جانتا اس کے دل میں ایک ذرہ بھی ایمان نہیں رہتا۔ تو یہ ایمان کے درجے ہو گئے نا؟ کتنے درجے ہو گئے؟ تین۔ طاقت ہو تو برائی کو ہاتھ سے روکنا، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ تو زبان سے روکنا، زبان سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانا۔ تو یہ تین درجے ہو گئے ایمان کے۔ اب ہم اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ایمان کی جو شرط اعظم ہم نے پڑھی ہے وہ یاد ہوگی سب کو۔ تو ایمان کی شرط اعظم کیا ہے؟ اب ایمان ضد ہے کفر کی۔
کفر کی ضد کیا ہے؟ ایمان. شرک کی جو ضد کیا ہے؟ توحید. تو جس طرح ہم ایمان کو مانتے ہیں اسی طرح ہم کفر سے نفرت بھی کرتے ہیں، کفر سے ہم بیزار بھی ہیں. اور ایمان سے بھی محبت ہو اور کفر سے بھی محبت ہو تو یہ دگلا پن ہوتا ہے، جسے دلہ بندہ کہتے ہیں. تو وہ دو بیڑیوں والا ہوتا ہے، دو دینوں کا ماننے والا ہوتا ہے، اسے منافق کہتے ہیں. تو جس طرح دین اسلام کا ہم اقرار کرتے ہیں اسی طرح ہم دین اسلام کے مخالف جو کفر ہے اور اس کا نظام ہے ہم اس سے بھی بیزار ہیں. تو یہ کیا ہوئی؟ شرط اعظم ایمان کی. یعنی یہ شرط اگر آپ میں پائی جاتی ہے تو آپ مومن ہیں، اگر یہ شرط نہیں پائی جاتی ہے تو آپ لاکھ دعویٰ کرتے رہے ایمان لانے کا، آپ مومن نہیں بن سکتے. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو شرطیں کتنی ہوگی؟ یہ شرط اعظم کیا ہوئی؟ 3 چیزیں. اور کفر کی ملت بتایا تھا کتنی چیزیں؟ 3. اب وہ 3 چیزیں جو ہیں وہ کیا تھی؟ حکومت. اب نام اسلام کا ہے، کام انگریز کا ہے، قانون انگریز کا ہے اور نام پاکستان ہے. تو آپ نے کبھی اپنی اتنی زندگی آبا و اجداد سے پوچھ لینا جو اسلام کے نام پہ یہ مولوی اور پیر اور جتنے تمام ہے یہ روڑا پاتے ہیں ڈالتے ہیں، وہ جی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب ان عقل کے اندھوں کو 70-80 سال ہو گئے، یہ نہیں پتا چلا، ان کو علم نے یہ شعور نہیں دیا کہ اگر ملک اسلام کے نام پہ یہ علیحدہ ہوا تھا تو شروع سے ہی اسلام ہوتا. اب ان لانتیوں کی چال تھی انگریزوں کی، 2 کو لڑاؤ اور حکومت کرو. تو آپس میں لڑا کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے مسلمانوں کی اتحاد کو ختم کر کے اس نے اپنا نظام قائم کر کے تعلیم کے ذریعے واپس چلا گیا. اب یہ ملک ٹھیکے پہ چل رہا ہے. ذمہ دار ہوتا ہے نا، زمین اپنی نہیں ہوتی، کہیں سے ٹھیکے دے لے لیتا ہے. تو جو ٹھیکے دار مالک تو نہیں نا بنتا، مالک تو اصل مالک ہے. اب ملک کا مالک تو وہ کجر امریکہ ہے، یہ ٹھیکے دار ہے چلانے والے کے، جو وہ سودا دیتا ہے وہ چلاتے ہیں. تو کفر کی ملت 3 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں. انگریزوں کا قانون ہے، ان کی تہذیب ہے اور ان کی تعلیم ہے. یہ 3 چیزیں کافر کی ہیں. تو مسلمان اپنی طاقت کے مطابق ان سے بچتا ہے اور نفرت کرتا ہے، اگرچہ جاتا ہے لیکن اسے یہ ہے کہ یہ اسلام کے مخالف ساری چیزیں ہیں، تو تب جا کر وہ مومن بچتا ہے. تو یہ بھی ہوگی بات. اگلی بات ہم نے پڑھی تھی ایمان سے متعلقہ کہ مومن کی نشانیاں کتنی پڑھی تھی؟ اور یہ بھی کامل مومن کی نشانیاں جس میں یہ 4 نشانیاں پائی جائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. من احب للہ، کسی سے محبت رکھو تو اللہ تعالیٰ کے لیے. ومن ابغض للہ، کسی سے نفرت رکھو تو اللہ تعالیٰ کے لیے. من اطاع للہ، کسی کو کچھ دو تو اللہ تعالیٰ کے لیے. ومن منع للہ، اور کسی کو منع کرو کسی برے کام سے تو اللہ تعالیٰ کے لیے. تو جس کو یہ 4 چیزیں عطا ہو گئی فضل ربی سے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اب اس سے اگلا مرحلہ ہم نے پڑھا تھا ایمان سے متعلقہ کہ ایمان کی قسمیں پڑھی. ایمان کی قسمیں کتنی پڑھی تھی؟ 5. بیٹا چھوٹے بچے توجہ سے بیٹھو. اب ایمان کی قسمیں ہم نے پڑھی تھی 5. نئے بچے بیٹھے دہراتے ہیں تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے. پہلی قسم ہے ایمان مطبوع. پہلی قسم کون سی ہے؟ ایمان مطبوع. دوسری قسم ہے ایمان معصوم. تیسری قسم ہے ایمان مقبول. چوتھی قسم ہے ایمان موقوف. 5ویں قسم ہے ایمان مردود. اب یہ کن کن کا ایمان ہے؟ جو پہلی قسم ہے ایمان مطبوع، یہ کن کا ایمان ہے؟ فرشتوں کا، کہ وہ ہر وقت معصوم ہے خطا گناہ سے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کے وہ پابند ہے، ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی وہ نافرمانی نہیں کرتے. تو یہ ایمان مطبوع فرشتوں کا ہو گیا.
ایمان معصوم کن کا ہے؟ نبیوں رسولوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معصوم پیدا فرمایا اور ان سے بھی گناہ ہو سکتا نہیں۔ تیسری قسم ہے ایمان مقبول۔ ایمان مقبول کن کا ہے؟ وہ جو پہلی بات ہم نے کی کہ مومن ماننے والا ہوتا ہے، یہ مومن کا ایمان ہوتا ہے میں غلط ہوں لیکن ہمارا دین اور ایمان غلط ہو سکتا یعنی دین ہمارا اور شریعت غلط ہو سکتی نہیں، بس یہ اسے اقرار ہے تو وہ مومن ہے، اور شریعت کے مقابلے میں آ جائے تو پھر ایمان چلا جاتا ہے۔ تو یہ تیسری قسم ہے ایمان مقبول، گناہ گاروں کا ایمان۔ چوتھی قسم ہے ایمان موقوف۔ یہ کن کا ہے؟ بدعتی لوگوں کا۔ اور بدعتی کون ہے؟ جو سال سنت و جماعت کے عقیدے سے نکلے ہوئے جتنے یہ فرقیاں ہیں، بد مذہب لوگ، یہ سب کون ہے؟ بدعتی۔ تو بدعتیوں کا جو ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت پہ موقوف ہے، چاہے اللہ تعالیٰ قبول کرے یا چاہے نہ کرے۔ لیکن سال سنت سے وہ نکل گئے تو گمراہ لوگ ہیں وہ بدعتی جتنے بھی ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک میں کہ جو بدعتی ہیں یہ جہنم کے کتے ہیں، بدعتی لوگ جہنم کے کتے ہیں۔ تو پانچویں قسم تھی ایمان مردود۔ یہ کن کا تھا؟ منافقوں کا ہے، اور یہ رد کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایمان کی قسمیں بھی ہم نے پڑھ لی، ایمان کی جتنی معلومات ہم نے پڑھی تھی وہ ہم پڑھ چکے۔ اب اس حوالے سے جو اضافی بات ہم ایمان سے متعلقہ پڑھیں گے اب اس کو تھوڑا سا توجہ سے سننا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ مومن کو کیسے پتہ چلے کہ اس میں ایمان ہے یا نہیں، یعنی آدمی کو کیسے پتہ چلے کہ مجھ میں ایمان ہے بھی یا نہیں۔ یہ میں نے بتائی تھی بات، اب میں آپ کی صرف عقل دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون سا بچہ اس میں پہنچتا ہے۔ یعنی آدمی پتہ کرنا ہو کہ مجھ میں ایمان ہے نہ ہے یا نہیں، میں مومن ہوں یا نہیں۔ ہاں اقبال پہنچ گیا اس بات پہ، یعنی جس کا یہ تصور ہو کہ اگرچہ وہ مکاڑا مڑ رہا ہو، ٹٹی کھا رہا ہو، لیکن کہتا یہ کہ ہے ٹٹی کھا رہا ہو، تو وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا ہے۔ اب پوری دنیا سود تن رہی ہے نا، تو سود ٹٹی سے تو کئی غیر بدتر ہے، لیکن جو یہ سمجھا کہ یہ سود ہے، لعنت ہے، نظام سارا ایسا چل رہا ہے، ہم کیسے بچیں؟ اب وہ کھا رہا ہے تو مجرم ہے، گناہ گار ہے تو ایمان ہے۔ اب جو سود کو پرافٹ سمجھے، یہ منافع، اس میں کیا حرج ہے؟ اب اس کنجر کا کوئی ایمان بچا؟ تو یہ کیفیت ذہن میں رکھو کہ اگر آپ کے دل میں گناہ سے نفرت ہے اور نیکی سے محبت ہے تو آپ مومن ہیں، اور اگر آپ کو نیکی سے نفرت ہے اور گناہ سے محبت ہے تو پھر ایمان نہیں ہے۔ ابھی اتنی معلومات آ گئی۔